الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلیما. گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر چلنے والا سلسلہ آج کا خطبہ 1:90. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ بدر کے آخری متعلقات کو بیان کیا جا رہا تھا. بدر میں قریش مکہ کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، قیدی بن گئے. پھر قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے. شاید اللہ کریم ان کو آئندہ کے لیے دین اسلام کی طرف ہدایت نصیب کر دے، اور فدیے کی رقم جو ہے وہ ہم آئندہ جنگی ضرورتوں کے لیے خرچ کریں گے. تو یہ بات طے ہو گئی، تفصیلاً اس کے اوپر بات ہو گئی تھی. فدیہ قیدی کو رہا کرے اور اس کے بدلے میں مال لینا، اس کو فدیہ کہا گیا. آج یہ بیان کرنا ہے کہ اس فدیے کی مقدار کتنی تھی. وہ فدیہ 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک تھا، ان کی حیثیت کے مطابق. کسی کا 1000 درہم، کسی کا 2000 درہم، کسی کا 3000 درہم اور کسی کا 4000 درہم. یہ فدیہ مقرر ہوا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نادار قسم کے تھے، فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمایا، بغیر فدیے کے ان کو آزاد کر دیا. وہ 3-4 آدمی تھے. اور کچھ ایسے تھے
جو فدیے کی رقم تو نہیں ادا کر سکتے تھے لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے. چونکہ مدینہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے اور مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے. مدینہ والے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مکہ والوں میں سے کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے. آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ فدیہ مقرر کیا کہ چلو تمہارے پاس مال نہیں ہے تو تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. جب وہ ہمارے 10 بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ. مالی صورت میں دو تو 1000 سے لے کر 4000 تک درہم تھے. ان کی حیثیت کے مطابق 3-4 آدمیوں کو جن کے پاس نہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت تھی اور نہ مال تھا ان کو ویسے احسان کر کے آزاد کر دیا. اور جو پڑھے لکھے تھے اور مال ان کے پاس نہیں تھا ان کو کہا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو سکھاؤ پڑھنا اور لکھنا، جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے والی ہیں. ہر لحاظ سے اپنی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کتنی فکر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ فدیے کی مقدار تھی اور یہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں. زید ابن ثابت وہ انہی میں سے ہیں جن کو بدر کے قیدیوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی. اب قریش مکہ نے بدر کی شکست کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگائے. پہلا بہانہ تو یہ لگایا جس کو میں بیان کر چکا کہ کوئی آدمی روئے نہیں اپنے مقتولین کے اوپر کہ مدینے والے خوش نہ ہو تمہارے رونے کی وجہ سے. اور دوسرا بہانہ یہ لگایا کہ اپنے قیدیوں کے متعلق فدیے میں جلد بازی نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو محمد اور ان کے ساتھی فدیے کی مقدار نہ بڑھا دیں. تو یہ انہوں نے طے کیا. تو ایک آدمی ابو بداعہ یہ قریش مکہ کے جنگجوؤں کے اندر قید تھا. اس کے بیٹے کا نام ہے مطلب بن ابی بداعہ. یہ تاجر تھا، مالدار تھا. اس نے قریش مکہ کی اس پابندی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نے 4000 درہم لے کر مدینہ گیا اور اپنے والد کو چھڑا کے لے آیا. ان کی دعائے خیر جس تھی وہ ٹوٹ گئی. مطلب بن ابی بداعہ اپنے باپ ابو بداعہ کو 4000 درہم دے کر چھڑا کے لے آیا. تو گویا یہ لوگ جو ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں کہ وہ قائم تھے اور ان قیدیوں میں پڑھنے لکھنے کی جو شرط لگائی گئی کچھ تو اس طریقے سے ہو گئے. اور ایک قیدی تھا ابو سفیان کا بیٹا عمر بن ابی سفیان. کیا نام ہے؟ تو جب فدیہ مقرر ہوا تو ابو سفیان بھی مالدار آدمی تھا. اسے کہا گیا کہ تو بھی اپنے بیٹی کی رہائی کی فکر کر، فدیہ دے اور بیٹے کو چھڑوا دے. اس نے کہا اچھا میرے مسلمانوں کے ذمے میرا ایک حق ہے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا، حنظلہ کو، میدان بدر میں. ابو سفیان تو خود بچ گیا تھا کیونکہ تجارتی قافلے کا رئیس وہ تھا اور وہ تجارتی قافلے کی تعاقب میں نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ اسی تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے. تو ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین، کیا نام ہے ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ان کے سگے بھائی تھا حنظلہ. یہ میدان بدر میں کفار کی جانب سے قتل ہو گئے. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک بیٹا میں نے قتل کروا لیا، اب اس کا خون الٹا ان کے ذمے ہے مسلمانوں کے اور دوسرے کا
فدیہ میں دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی وہ اپنے پاس قید رکھ لیں، میں نے فدیہ ادا نہیں کرنا۔ تو یہ ابو سفیان نے طے کر لیا، اور ابو سفیان نے طے جب کیا تو اس کے بعد بنی عمر ابن عوف میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمرے کی غرض سے مکہ میں گئے، تو ابو سفیان نے جھپٹ کر حملہ کیا اور حضرت سعد بن نعمان کو گرفتار کر قیدی بنا دیا۔ ادھر ان کے قبیلے کو مدینے میں بنی عمر ابن عوف کو پتہ چلا کہ ہمارا قبیلے کا ایک فرد سعد بن نعمان وہاں ابو سفیان کی قید میں ہے، تو وہ قبیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، آپ ابو سفیان کے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کے بدلے اپنا بیٹا آزاد کروائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سفیان کو رہا کیا، اور یہ بنی عمر ابن عوف کے لوگوں نے حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قیدی کے بدلے میں رہا کیا۔ آج بھی دنیا میں ہے، قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح جبیر ابن مطعم بن عدی، جبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سفارش کی قیدیوں کے متعلق کہ ہمارے قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں، احسان کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آج تیرا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں ضرور اس کی سفارش کو قبول کرتا اور تمام قیدیوں کو بغیر کسی معاوضے کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ غزوہ طائف نہ جب رسول اللہ طائف میں دعوت کے لیے گئے تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی مکہ کے اندر، اور یہ مطعم بن عدی وہ آدمی تھا، مسلمان تو نہیں ہو سکا، اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، لیکن جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں، تو ایک صحیفہ جو بائیکاٹ کا لکھا گیا جس کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس مطعم بن عدی نے پوری کوشش کی اس بائیکاٹ کے صحیفے کو چاک کروانے کی۔ رسول اللہ نے اس احسان میں فرمایا اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا تو میں سارے قیدی بلا معاوضہ آزاد کر دیتا، اگرچہ مطعم کافر تھا۔ تو یہاں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگوں کا بھی احترام کسی درجے میں کرتے تھے دنیوی احسانات کے بدلے میں۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کہ نہیں ہے؟ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھا جس کا نام ہے ابو العاص بن ربی، قبیلہ بنو امیہ کا یہ فرد ہے، بہت بڑا تاجر تھا اور بڑا دیانتدار تاجر ہے۔ ابو العاص بن ربی ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر تھا۔ جب بعثت ہوئی تو آپ کی چاروں بیٹیوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا، رقیہ نے بھی، ام کلثوم نے بھی، زینب نے بھی اور فاطمہ الزہرا نے۔ بڑی بیٹی بعثت سے پہلے ابو العاص بن ربی کے نکاح میں جا چکی تھی۔ ابو العاص بن ربی مسلمان نہیں ہوا اور یہ غزوہ بدر میں کفار کی جانب شریک ہوا اور قیدیوں میں آ گیا۔ کن میں؟ کون ہے؟ ابو العاص بن ربی ہے کون؟ بولتے نہیں ہیں، رسول اللہ کا داماد۔ سوال جب آپ سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب سوال گندم جواب۔ میں رشتہ پوچھ رہا ہوں کون ہے؟ ابو العاص بن ربی رسول اللہ کا داماد۔ یہاں کچھ باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ حضرت زینب کا شوہر ہے، اب اس کو بھی رہائی کرنی تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ اب فدیہ لے کر آؤ۔ فدیہ حضور کی بیٹی زینب ابو العاص کی زوجیت کے اندر ہے اور مکہ میں ہے۔ ابو العاص کافر ہے اور زینب مسلمان ہے۔
زینب مدینے میں نہیں آئی بلکہ کہاں ہے؟ مکہ کے اندر. یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ جناب رسول اللہ کی شریعت میں کافر اور مسلمان کے رشتے کی ممانعت نہیں آئی تھی. یہ بات یاد رکھیں. مگر نہ ایک ذاکر ہے بدماش، وہ کہتا ہے کہ سنی کہتے ہیں جناب حضور نے اپنی بیٹیاں کافروں کی دی ہوئی ہیں. بیٹیاں بھی مانتے ہو بھلا حضور بھی کافروں کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ نقطہ یاد رکھنا. یہ کس وقت کی بات ہے؟ آپ کو سمجھانا ہی نہیں آتا. ساری گل میں سمجھاؤں گا. آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں. جب آپ نہیں بولیں گے میں نہیں چلوں گا. جب کافر اور مسلمان کے رشتے کو ختم کرنے کا حکم نہیں آیا، اس لیے زینب وہاں ہے. یہاں یہ باتیں اور بھی کچھ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے فدیہ دے بھیجا. کیا بھیجا؟ کس کا؟ اپنے شوہر کا. ابو العاص نہیں، اس کا جواب ہے کس کا؟ اپنے شوہر ابو العاص کا. اور یہ داماد ہے پیغمبر کا. اس مال کو جب رسول اللہ کے سامنے لایا گیا تو اس فدیے کے مال میں ایک ہار تھا. فدیے کے مال میں نے یہ بات آپ کی دل کی تختی میں اتارنی ہے، تب یاد رہے گی. تب آپ کو فیس بک کے بدماشوں کا جواب بھی آ سکے گا. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. فدیے میں مال آیا اور اس مال میں ایک کیا تھا؟ رسول اللہ نے وہ ہار دیکھا. حدیث میں آتا ہے آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور آپ اپنے صحابہ کو کہنے لگے اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں. یہ ہار جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میری بیوی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا. آپ دیدہ ہو گئے. تو صحابہ نے کیا دیر لگانی تھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واپس کر دیں. تو وہ ہار واپس کر دیا گیا اور باقی مال لے لیا گیا. اور ابو العاص کو جب رہائی مل رہی تھی تو آپ نے فرمایا ابو العاص میری بیٹی زینب کو مدینے میں بھیج دینا. کہاں بھیج دینا؟ تو ابو العاص نے اس کو قبول کیا. ادھر رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں، ابھی تک یہ بھی حکم نہیں آیا تھا، منہ بولے بیٹے ہیں زید بن حارثہ، ان کو اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ آپ مقام یاجج میں جا کر ٹھہرے اور وہاں جب میری بیٹی ابو العاص بن ربی وہاں پہنچائیں گے تو تم اس بیٹی کے ساتھ ہو لینا اور یہاں مکے میں پہنچا. یہاں پر بھی ایک نقطہ میں نے آپ کو بتانا ہے. ابو العاص بن ربی مکہ میں گئے رہا ہو کر، تو وہاں انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی اپنی بیوی سیدہ زینب کو مدینہ میں جانے کے لیے تیار کیا. اب میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں. یہ ابو العاص بن ربی کا فدیے کا مال لے کر آنے والا کون شخص تھا؟ ابو العاص بن ربی کا بھائی عمر بن ربی. یہ فدیے کا مال لے کر آیا تھا اپنے بھائی کی رہائی کے لیے. اس میں سے وہ ہار واپس کروایا گیا. تو وہاں حسب وعدہ جب پہنچا اس نے حضرت زینب کو تیار کیا اور ایک اونٹ کے اوپر سوار کیا اور اپنے بھائی کنانا بن ربی کو ساتھ بھیجا کہ یاجج کے مقام پر وہ دو صحابی کھڑے ہیں، میری بیوی کو ان کے حوالے کر کے آنا، وہ مدینہ لے کر جائے گی. یہ عین دوپہر کا وقت تھا جب حضرت زینب کو اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا. اس وقت حضرت زینب حاملہ تھی، امید سے تھی. تو کفار مکہ نے یہ سمجھا کہ دن دہاڑے محمد کی بیٹی مدینے میں چلے جائے یہ تو ہماری شرمندگی ہے، یہ ہمیں عار دلائے گی یہ بات. لہذا انہوں نے تعاقب کیا اور سب سے پہلا آدمی بدبخت تھا اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گیا، غبار ابن اسود. فتح مکہ کے دن میرے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، مسلمان جو ہو گیا، صحابی جو بن گیا.
خبار ابن اسود نے نیزہ مارا اونٹ کو، اونٹ بتکا اور حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر پڑی. اس گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ثابت ہو گیا. ذرا پیچھے پڑھتا ہوں. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو قریش مکہ نے پورا زور لگایا ابو العاص بن ربیع کے اوپر کہ تو بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے، جس طرح اس کے چچا کے بیٹوں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے محمد کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی تھی. حضور کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ اس حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی. آپ یاد بھی کر رہے ہیں یہ باتیں یا نہیں یاد کر رہے؟ جب حضور نے اعلان کیا نبوت کا تو ابو لہب پیغمبر کا دشمن بن گیا، اور جب ابو لہب نے رسول اللہ کی گستاخی میں حدیں پھلانگ دی تو قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو ابو لہب کی مذمت جب قرآن میں آئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا اگر میرے بیٹے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے. سمجھیے بات. ابھی رخصتی عتبہ نے بھی طلاق دے دی، عتیبہ نے بھی طلاق دے دی، اور پھر میرے نبی نے بددعا کی تھی، دونوں کی ہلاکت کی. ان میں سے ایک پورے نرغے میں سے ہوا تھا، رات کو جنگل کے چیتے نے اٹھا کر پاڑ کے رکھ دیا اس کو. یہ صحیح روایات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو ابو العاص کے اوپر بھی یہ بات کہی گئی کہ تو بھی طلاق دے دے. اس نے کہا نہیں، میں زینب جیسی شریف عورت کو بالکل طلاق نہیں دے سکتا. جب رسول اللہ کو یہ بات پہنچی کہ ابو العاص دباؤ کے باوجود میری بیٹی کو طلاق نہیں دی، تو آپ نے ابو العاص کے لیے خیر کے کلمات کہے تھے. یہ رقیہ کا نکاح جب تھا یہ اسلام آنے سے پہلے، رخصتی نہیں تھی. ام کلثوم کا نکاح بھی اسلام آنے سے پہلے، رخصتی نہیں تھی. زینب کی شادی بھی اسلام آنے سے پہلے تھی، رخصتی ہو گئی تھی. پھر بعد میں آ کر 5 ہجری میں غالباً یہ حکم نازل ہوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة خير من مشركة. اس کے بعد اسلام نے ممانعت کر دی کہ اب کافر اور اسلام کا رشتہ زوجیت برقرار نہیں رہ سکتا. تو خیر اس جگہ کے اوپر آ جاؤ. اب بات سمجھ لیے یہاں تک. اب جو بکتا ہے نا وہ ذاکر کہ نبی نے بیٹیاں کافروں کو دی ہوئی ہیں، تم بیٹیاں بھی مانتے ہو اور ادھر بھی یہ کہتے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پوچھو کہ یہ نکاح کب ہوا تھا اور حرمت والی آیت 13 سال مکے کے، 5 سال مدینے کے، اسلام کو آئی 18 سال ہوئے. 18 سال کے بعد رشتہ نکاح کی ممانعت آئی کہ کافروں کے ساتھ نکاح کی اجازت. اور ہن کو جواب دے گی سو کیڑے کیڑے دے گی. یہ پریشان تھی. نہ آتے ہیں جمعے پہ، نہ آتے ہیں درس قرآن میں، نہ آتے ہیں درس حدیث میں. جو جدھر سے بھونکتا چلا جاتا ہے آپ کو گالیوں کے پاس گالیاں ہی ہیں آپ کے پاس، اور تو ہے نہیں. لہذا آیا کرو. ہمارے پاس بڑے ٹھوس دلائل موجود ہیں اور ان دلائل کا جواب نہیں دیا جا سکتا انشاءاللہ. تو حبار ابن اسود نے جب نیزہ مارا سیدہ زینب گری اور حمل ساکت ہوا. مجھے آپ بتائیں زینب کے ساتھ یہ ظلم ہوا زمین کی وجہ سے؟ رقیہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا کس وجہ سے؟ ام کلثوم کے ساتھ یہ ظلم ہوا کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. جناب رسول اللہ نے کتنی قربانی دی ہے اپنے گھر سے. اور ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے اقدس کے اوپر تھپڑ مارا. جب حضرت فاطمہ وہ گنجی اوتری آپ کے جسد اطہر سے ہٹانے کے لیے گئی تھی، بالکل بچی تھی. چاروں بیٹیوں کو کفر کے سرغنوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تذلیل کی. قصور صرف اسلام تھا، قصور تھا لا الہ. تو دوپہر کے بعد تو پھر اس کے بعد کنانہ بن ربیع نے اس نے
اپنے کمان کے اندر تیر فٹ کیا وہ بھی کافر ہے، اور اس نے قریش مکہ کے اس جتھے کی طرف بیٹھ کے تیر فٹ کر لیا اور اس نے کہا مجھے میری جان کی قسم ہے کہ تم میں سے اب کوئی آگے بڑھا تو یہ تیر اس کے جسم میں پیوست ہو کر رہ جائے گا۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ہمارا اپنا بندہ آگے آ گیا ہے، اب جرت کرو۔ اس کے بعد ابو سفیان سمجھدار آدمی تھا، ابو سفیان نے کہا کنانا تو اپنے تیر کو ذرا دور کر، ہم تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ گل ہے کہ پولیس والا طریقہ ہونا، بھائی بندے نے بجاؤ، یہ بج پاوے ٹھیک ہے، جی نہیں بجا تو آپ بجاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ مسئلہ یہ ہے، ابو سفیان نے قسم اٹھائی اپنی جان کی کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ محمد کی بیٹی محمد سے نہ ملے، ہم اس کا رستہ نہیں روکنا چاہتے، بالکل یہ جائے اپنے باپ کے پاس، لیکن ابھی بدر کے اندر جو حالات ہیں اور پھر اعلانیہ ہجرت، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شکست کی وجہ سے ہم عاجز آ گئے ہیں، لہذا اعلانیہ ہجرت کرنا زینب کا یہ ہمارے لیے باعث نوار بنے گا، ہم اعلانیہ ہجرت نہیں کرنے دیتے، آپ رات کی تاریکی میں بے شک زینب کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دیں، معاملہ طے ہو گیا۔ 2-3 دن رہے اور 2-3 دن کے بعد رات کے وقت حضرت زینب کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے مقام یاجج پر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت زید ابن حارث اپنے اونٹ پر اور حضرت زینب اپنے اونٹ پر اور دوسرے انصاری صحابی یہ مدینہ میں پہنچے۔ اب پھر ایک سوال آئے گا، زید ابن حارثہ تو زینب کے غیر محرم ہے، آیا جناب رشتوں کی پردے کا حکم جو ہے وہ اس سے 3 سال بعد نازل ہوا۔ کتنے سال بعد نازل ہوا؟ اس سے 3 سال بعد نازل ہوا۔ مسئلہ یہ ہے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، باطل کے دانت کھٹے کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر کچھ اتنی جنبش تو پیدا کرنی ہے، ہم دین اسلام کو سیکھیں تو صحیح، ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں تو صحیح۔ جب ہمیں نہیں پتا تو جہاں سے اعتراض آئے گا بندہ مرحوم ہی ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب 1 ماہ کے بعد مدینہ میں پہنچی، غزوہ بدر سے 1 ماہ بعد۔ اب حضور کے پاس رہنے لگی، کس کے پاس؟ اب میں واقعے کو ذرا تھوڑی سی اور سمت میں لے جاتا ہوں۔ یہ ابو العاص کافر رہے، اور ادھر حکم بھی نازل ہو گیا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان رشتہ ایسا باقی نہیں ہے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ ابو العاص کے تاجر تھا، یہ تجارت کی غرض سے قریش مکہ کا مال لے کر ملک شام گیا، مسلمانوں کے سریے سے ٹکراؤ ہو گیا، مسلمانوں کے اس سریے نے ابو العاص کا سارا تجارتی مال لے لیا۔ تجارتی مال ابو العاص ہے کون؟ بولے 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 کون ہے؟ حضور کی کس بیٹی کا شوہر ہے؟ سارا مال لے لیا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، قبیلہ اس کا بنو امیہ ہے۔ اب یہاں چلو ایک اور بات یاد آ گئی، ابو العاص بھی بنو امیہ سے، پھر حضور کے نے 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دی، رقیہ دی پھر ام کلثوم دی، عثمان کا قبیلہ بھی بنو امیہ، عثمان کا قبیلہ بھی۔ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے ابو العاص تجارت کے لیے گیا ملک شام، تو صحابہ کے ایک سریے سے ایک لشکر سے واسطہ پڑا، انہوں نے سارا تجارتی سامان ابو العاص سے لے لیا۔ ابو العاص بھاگ کر مدینہ میں آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ مدینہ میں آ گیا، اور صبح کی نماز کے وقت حضرت زینب کے پاس آ کر پناہ دی، اپنی بیوی۔ تقریباً یہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت زینب نے عورتوں والے چبوترے سے آواز دی، او مسلمانوں، میں نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دیے۔ میں نے اپنے شوہر، بولتے نہیں ہیں، میں ذرا وہ عربی عبارت دیکھ لوں، میں نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کو کیا دے دی؟
حضور سلام پھیر کر صحابہ کی طرف بیٹھے. اب آپ نے بھی سنا کہ میری بیٹی پناہ دے رہی ہے, تو حضور نے فرمایا ایھا الناس هل سمعتم ما سمعتم, لوگوں جو میں نے سنا ہے کیا تم نے بھی وہ سنا ہے؟ قالوا نعم, تو انہوں نے کہا ہاں, صحابہ نے کہا ہم نے سن لیا. قال ما والذی نفسی بیدہ ما علمت بشیء من ذلک حتی سمعت ما سمعتم انہ یجیر علی المسلمین ادناهم. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, جب تم نے سنا میں نے بھی اس وقت سنا, اس سے پہلے مجھے بھی اس بات کا کوئی علم نہیں. لہذا اب تو زینب پناہ دے رہی ہے. مسلمانوں میں کوئی کمزور سے کمزور آدمی بھی اگر کسی کافر کو پناہ دے دے تو اسلام اس کی پناہ کو قبول کرتا ہے. اسلام اس کی پناہ کو اب تو زینب دے رہی ہے پناہ. کون دے رہی ہے؟ تو پناہ ہو گئی. نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے. اس کا اکرام کر, اس کا احترام کر, اسے کھانا کھلا, لیکن اب تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے, میاں بیوی والا رشتہ ختم ہے. میاں بیوی والا رشتہ ختم ہے. ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ ابو العاص بن ربی جب متاثر ہوئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے صحابہ سے کہا, اس سریہ کے صحابہ سے جنہوں نے مال لیا تھا, کہ یہ مال اللہ نے تمہیں دے دیا ہے, یہ اب تمہارا ہے, لیکن میری خواہش ہے, اگر میری رائے ہے, فیصلہ نہیں ہے, اب مال تمہارا ہے, اگر تم اس کا مال اسے واپس کر دو تو میری خواہش ہے. میری کیا ہے؟ اب حضور کی خواہش آ جائے تو صحابہ تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خواہش ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی لوٹا لے آیا, کوئی چمڑا لے آیا, جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ تقسیم ہو چکی تھی وہ سارے لے کر آئے, اور حضور نے ابو العاص بن ربی کو کہا کہ لے جا اپنا سامان مکے میں, اپنا سامان. اس احسان کا اثر ہوا. الاحسان عبید الانسان, یہ احسان جو ہوتا ہے یہ انسان کا چھوٹا بندہ ہوتا ہے. احسان جھکا کے رکھ دیتا ہے بندے کو. ہم مقابلہ کرتے ہیں, مقابلہ نہیں جھکاتا بلکہ احسان جھکاتا ہے. اس احسان کا احساس ہوا رسول اللہ کے دعوات ابو العاص بن ربی کو, اندر اس اسلام گھر کر گیا, لیکن اس نے اظہار نہیں کیا. اس نے مکہ میں گیا, اور مکہ میں جن لوگوں کا تجارتی مال اس کے پاس تھا, ابو العاص بن ربی کے اتنے سارا تجارتی مال ان تاجروں, مکہ کے تاجروں کو دیا, اور کہتے یا معاشر قریش هل بقي لأحد منكم عندي مال يأخذه, اے قریش کے لوگوں کیا میرے پاس تمہارا کوئی مال کسی قسم کا باقی رہ گیا ہے؟ یہ سب میں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تجھے وفا کرنے والا پایا, ہم نے تجھے امین پایا ہے, دیانتدار پایا ہے, ہمارے پاس کوئی مال باقی نہیں بچا, سارا مال ہم نے کیا کر لیا ہے؟ وصول کر لیا ہے. اب کیا کہتا ہے ابو العاص؟ اس کے بعد ابو العاص کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے قالا کہتا ہے فانا اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اب مکہ میں کھڑے ہو کر کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے, اور جناب محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ابو العاص کیا ہو گیا؟ اگلا جملہ بڑا درد بھرا ہے. ابو العاص کہتا ہے کہ میں اسلام وہاں بھی قبول کر سکتا تھا مدینہ میں, کہاں؟ مدینہ میں, لیکن میں نے وہاں اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ شاید تم یہ کہو کہ یہ مال ہڑپ کرنے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا ہے, اس لیے میں نے پہلے تمہیں مال واپس کیا, اس کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کیا, اور پھر ہجرت کر کے ابو العاص مکہ والوں کو بائے بائے کر کے مدینہ پہنچے. اب دو قسم کی روایات ہیں. اب حکم تو آیا تھا کہ نکاح کو
ختم ہو گیا نکاح. دو قسم کی روایت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سابقہ نکاح کو برقرار رکھا گیا لیکن فقہا نے اس روایت کو تسلیم نہیں کیا. دوسری روایت کو ترجیح دی ہے کہ نیا نکاح ہوا اور نیا مہر. جب ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے, جب ایک کافر تھا دوسرا مسلمان ہے تو نکاح ٹوٹ گیا. اس حکم کے بعد تو دوسرا بھی مسلمان ہو گیا. اب جدید نکاح ہوا, جدید اب بن گئے سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی. یہ میرے نبی کا داماد ہے, بڑا داماد ہے. قبیلہ کون سا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. جو نہیں بولا وہ بھی اب بول لے. کون سا قبیلہ؟ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے. اسی ابو العاص سے زینب کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کا نام علی ہے. کیا نام ہے؟ بولتے نہیں. اسی ابو العاص سے رسول اللہ کی بیٹی زینب کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا. نام کیا ہے؟ جب یاد ہو جائے گا مجھے بتائیں. نام کیا ہے؟ علی. اور یہ رسول اللہ کے کیا لگا؟ بولتے نہیں ہیں. کیا لگا؟ ذرا زور سے بولے. نواسا. اور یہی علی فتح مکہ کے دن جناب رسول اللہ کی سواری کے اوپر سوار تھا. اور اسی علی نے اور کام بھی فتح مکہ کے دن کیے تھے. وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں جب فتح مکہ پہ پہنچوں گا وہاں بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں یہ علی نہیں تھا, وہ علی تھا. یہ سراسر تمہاری بدماشی ہے اور ہم تمہاری بدماشی کو دلائل سے توڑنا جانتے ہیں. یہ علی بن ابی العاص داماد پیغمبر کا بیٹا اور رسول اللہ کا نواسا تھا, سیدہ زینب کا بیٹا. اور یہ علی جو ہیں یہ بلوغت سے تھوڑا پہلے فوت ہو گئے. بالغ نہیں ہوئے تھے, مراہق تھے, قریب البلوغ تھے کہ ان کی کیا ہو گئی. بیٹے کا نام کیا ہے زینب کے بیٹے کا؟ اسی اولاد سے زینب کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی کا نام ہے امامہ. توجہ ہے تو بولے, ہے تو بولے. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں. اور تو یوں بولے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو میرا دل میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دل امامہ. حضور کی کیا لگی؟ بولیں. فاطمہ کی کیا لگی؟ کزن والا چسکا پی گیا نا, آنٹی تے کزن تے پتہ نہیں, نہ کوئی پتہ نہ پیو نہ دادا. جو انگریز سے جو گند آیا. فاطمہ تو زہرا کی کیا لگی؟ بھانجی. یہ امامہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اللہ کرے وہ حدیث مجھے مل جائے. ہاں مل گئی. اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ. عائشہ کہتی ہیں ایک ہار آیا رسول اللہ کے پاس, لکڑی کا بنا ہوا. کس کا بنا؟ لکڑی کا بنا ہوا. آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب کو یہ ہار دوں گا. کس کو؟ اپنے. بولے بولے بولے. اپنے گھر والے کا ترجمہ عربی میں کریں. ادھر والے گھر والے کا ترجمہ آل والے بیت, آل بیت نبی, نبی کے گھر. آپ نے کتنے اہل بیت سنے ہوئے ہیں؟ جس بے غیرت نے صرف 5 مانے, سب کا انکار کر دیا, وہ تو محب اہل بیت, اور جو سب کو مانتا ہے وہ منکر اہل بیت. تم اپنی اصلاح کر لو نا. حضور نے کہا یہ لکڑی کا ہار میں اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب بندے کو دوں گا.
راویہ کون ہے؟ بولے بولے بولے، راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ سنو، حضرت عائشہ کہتی ہیں ازواج مطہرات نے آپس میں کہا یہ جملہ سن کر کہ یہ ہار صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کو ملے گا، ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کو ملے گا۔ روایت کا ترجمہ یوں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی، وہ کون ہے؟ عائشہ۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے امامہ کو بلایا اور وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ جی، امامہ کے گلے میں ڈال ہار اٹھایا اور کس کے گلے میں ڈال دیا؟ اب آؤ پچھلی روایت کی طرف، پچھلے جملے کی طرف، کہ یہ ہار لکڑی کا بنا ہوا میں اپنے اہل بیت میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اسے پہناؤں گا۔ تو صحابیات ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ ہار کس کی قسمت میں جائے گا؟ جی، تو بیویوں کا عقیدہ کیا تھا کہ بیویوں میں محبوب کون ہے؟ بولے بولے بولے، جنہوں نے دیکھا وہ گواہی دیتی ہیں کہ کون محبوب ہے۔ بتاؤ، جو نبی کی محبوبہ کو گالیاں دیتا ہے بڑا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ میں آپ کی دیانت سے اپیل کر رہا ہوں، لیکن حضور نے جب ہار دینے کی باری آئی تو عائشہ کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ امامہ کون ہے؟ بولے بولے بولے۔ میں نے بات ختم کر کے تقریر ختم کرنی ہے۔ ابو العاص کی بیٹی، زینب کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، اس کو دے دیا۔ کس کو؟ امامہ کو۔ سنو، حضرت فاطمہ اپنی زندگی میں، امامہ فاطمہ کی کیا لگی؟ ہم بولے بولے بانجی، سیدہ فاطمہ الزہرا، میں بڑے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی المرتضیٰ کو اپنی زندگی میں یہ وصیت کی تھی، علی تیری زندگی میں اگر میری وفات ہو گئی تو میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا، اس لیے کہ میری بھانجی امامہ میرے بیٹوں کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوگی، کیونکہ وہ کیا لگتی ہے؟ حسن حسین کی کیا لگتی ہے؟ عمر میں بڑی تھی نا، تو خالزاد ہے، مسیر ہے، تو امامہ۔ تو جب حضرت ابو العاص بن ربیع نے اپنے جانے کے بعد اپنا خاندان حضرت زبیر بن عوام کی سرپرستی میں دیا تھا، اب زبیر کا تعارف بھی کرواؤں، یہ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ کا بیٹا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے، میرا حواری۔ آپ نے کبھی ان کی تعریفیں تو ان سے سنی ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی شادی امامہ کے ساتھ حضرت زبیر نے کروائی۔ وصیت کس کی؟ جی انکار تو کر کے دکھاؤ۔ بک بک کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ بک بک تبھی چل سکتی ہے جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے، جب آپ نہیں سیکھیں گے تاریخ اسلام کو، جب آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے تو تب تک یہ بات چلتی رہے گی، اور جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر یہ باتیں چل سکیں گی۔ تو امامہ اہل بیت میں آئی یا نہیں؟ حضور نے فرمایا نا میں اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کو یہ ہار پہناؤں گا، تو عملاً پہنایا پھر کس کو؟ تم نہ امامہ کو مانو، نہ امامہ کے بھائی علی کو مانو، نہ امامہ کی ماں زینب کو مانو، نہ ابو العاص بن ربیع کو مانو، اور تم کہتے ہو ہم حب اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ چوروں اور ڈاکوؤں، نبی کے خاندان کو تقسیم کرنے والوں، ہم تمہیں جانتے ہیں اور تمہارا تعاقب بھی جانتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ تو یہ حضرت علی کے ساتھ، پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد اسی امامہ کا نکاح مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب
مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، مغیرہ بن نوفل بن حارث بن حضرت علی کی شہادت کے بعد اس امامہ کا نکاح مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ بات تو میں نے بہت آگے جانا تھا، لیکن سمجھانے کی خاطر بار بار دہرا رہا تھا تاکہ یہ اہم عنوان تھا آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائے۔ تو یاد ہو گئی یہ بات، زینب کس کی بیٹی ہے؟ زینب کس کی بیٹی ہے؟ جناب رسول اللہ کی۔ امامہ کس کی بیٹی ہے؟ علی کس کا بیٹا ہے؟ حضرت زینب۔ سمجھ آ گئی؟ یہ رشتے یاد رکھو۔ اس کے بعد دوسرے قیدیوں میں سہیل ابن عمر، یہ خطیب تھا قریش کا، یہ حضور کو گالیاں دیتا تھا، اس کی رہائی کا معاملہ آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس کی رہائی کا معاملہ آیا، اور اس کے بعد نوفل بن حارث کی رہائی کا معاملہ آیا۔ یہ سارے انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کو 1:15 بجے آنے کی۔ بس ہوں ایک جمعہ 1:15 بجے بعد پچھا